ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، زندگی موٹر وے نہیں ہے، ایسے ایسے موڑ ہیں، زگ زیگ ہے، کھڈے ہیں، سیدھا راستہ نہیں ہے، اس میں آزمائشیں ہیں، اس میں مشاکل ہیں۔ ایک کام سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، معافی مانگنا سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، معافی مانگنا سیکھ لو، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جگہ پاؤ گے جب بڑے بڑے علم والے بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ اور ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے نبی وجہ کائنات، اور سب سے زیادہ دکھ آپ نے پائے، اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ بہ احد واخفت فی اللہ ما لم یخف بہ احد۔ وہ جتنا میں ڈرایا گیا اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ حضرت عائشہ آپ کی محبوبہ، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک۔ یا اللہ، یہ میری بیویاں ہیں، میں ان میں برابر انصاف کرتا ہوں، لیکن دل میرے ہاتھ میں نہیں، میرے دل میں عائشہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ کرنا، وہ عائشہ ہے۔ ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ کو بھیجا، چونکہ صحابہ حضرت عائشہ کی باری میں ہدیے دیتے تھے اور باقی بیویوں کی باری میں ہدیے نہیں دیتے تھے، تو وہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا سوکنوں میں۔ سوکن پتہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی لوہار کے پاس بیٹھو اور اسے چھری تیز کرتے دیکھو تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے سرخ ذرے لوہے کے نکلتے ہیں، نوکیلے، ان کو کہتے ہیں کن۔ وہ ایک پڑ جائے نا تو آنکھ جل اٹھتی ہے، پسند آئے تو لائک اور شیئر، اور اگر وہ 100 اکٹھے ہو جائیں آپ کا ایک شیئر کسی کے تو دل کیا حال ہوگا جسم کا۔ دوسری بیوی کو کہتے ہیں 100 کن، 100 لوہے کے گرم ذروں والی۔ بشر ہیں، دو گروہ تھے، وہ سب کو شکایت ہو کہ عائشہ کے باری میں ہدیے آتے ہیں، ہماری باری میں ہدیے نہیں آتے ہیں۔ فاطمہ، آپ اللہ کے محبوب کی محبوب ہو، آپ جا کے ہماری سفارش کرو۔ تو حضرت فاطمہ آئیں اور کیا دیکھا، اللہ اور عائشہ اور اللہ کے نبی ایک ہی چادر میں، لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک ہی لحاف۔ تو آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی بیگمات ابن ابی قحافہ کی شکایت کر رہی ہیں۔ اس لفظ میں بھی شکایت چھپی ہوئی ہے، ابنت ابی بکر نہیں کہا، غور کرنا، ابنت ابن ابی قحافہ۔ تھوڑا تڑک ماری، تڑک سمجھتے ہو؟ طنز شکایت کرتی ہیں کہ کیا آپ نے فرمایا، آپ نے کچھ نہیں پوچھا کیا شکایت کرتے ہیں؟ کہ بیٹی، آپ کو یہ پسند ہے کہ جس سے آپ کا باپ پیار کرے آپ بھی اس سے پیار کریں؟ کہ جی ابا جان، کہ مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ تو حضرت فاطمہ منہ لپیٹ کے واپس چلے گئیں، کہنے لگے، جاؤ بھائیو، اپنا مقدمہ آپ لڑو، میرے واسطہ کوئی نہیں۔ لقمے بنا کے کھلاتے ہیں۔ عائشہ دوڑ لگائیں، کیا لاڈ کی ہیں، جہاد کا سفر، سب کو آگے بھیج کے کہنے لگے، عائشہ دوڑ لگائیں؟ انہوں نے کہا لگائیں۔ حضرت عائشہ آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر کہا صحابہ سے آگے چلے جاؤ، چلے گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں، یہ میرے نبی نہیں کہہ رہے ہیں، بیگم نہیں کہہ رہی، نبی کہہ رہے ہیں، وہ تمہیں زندگی سکھا رہے ہیں۔ ہم مولانا ہیں، ہم سے ادب سے بات کرو، ہاں ہاں، ہم تمہارے شوہر نامدار ہیں، تمہیں پتہ ہے ہم دین والے ہیں، تو ہمارے سامنے گستاخی مت کرو۔ پسند آئے تو لائک اور ایک کام نہیں چلنا،
ہو سکتا ہے آپ کا ایک شعر کسی اگلی کے دل کان کو اللہ پھات کی دے یاد دے۔ دلا دے۔ او جامنا ہے باہر، فرمایا میں موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، کہا عائشہ ہاذہ بتل کا، آج تو میں برابر ہو گئے، اتنا پیار۔ ان پہ کیا تہمت لگی منافقین میں، بدکاری کی تہمت لگا دی عبداللہ بن ابی نے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، نہ حضرت عائشہ کو پتہ چلا۔ غزوۃ المریسی سے واپسی ہو رہی ہے اور مدینہ پہنچتے پہنچتے یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی، اور اتنی بڑی تہمت پھر آپ کے کانوں میں آواز پہنچی تو آپ کا سینہ مٹھی میں آ گیا، دل مٹھی میں آ گیا، آپ کے رویے میں تھوڑی تبدیلی آ گئی۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی میں دیکھوں اللہ کے نبی کا رویہ بدلا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہ آئے وجہ کیا ہے۔ میں تھوڑا بیمار تھی تو پہلے میرے پاس بیٹھ کے میرا حال پوچھتے تھے، اب دور سے کھڑے ہو کر کہتے کئی فتح کی، اس کا کیا حال ہے؟ اس سے میرے اور چھریاں چلتی تھیں، تو میں نے سوچا ماں باپ کے گھر جاتی ہوں، وہاں پتہ کرتی ہوں کہ قصہ کیا ہے۔ اور مدینے میں یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں 3 مخلص صحابہ بھی پھنس گئے، حسان بن ثابت، مصعب بن اسال اور حمنہ بنت جہش، اور پھیلانے والا عبداللہ بن ابی۔ گھر پہنچی، رات کو نکلی باہر حاجت کے لیے، حضرت مصطح کی والدہ ساتھ ہیں، یا جاتے ہوئے یا آتے ہوئے، دونوں طرح کا ہے۔ حضرت ام مصطح کو ٹھوکر لگی، کہنے لگی تائس مصطح، ہلاک ہو جائے مصطح۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ارے ام مصطح وہ تیرا بیٹا اور بدری صحابی، اور تو اس کو بددعا دے رہی ہے کہ بیٹی تجھے پتہ نہیں وہ کیا بولتا پھر رہا ہے، کہ کیا بولتا پھر رہا ہے، کہ وہ آپ پہ بدکاری کا الزام لگا رہا ہے۔ مجھے لگا آسمان نیچے آ گیا، زمین اوپر چلی گئی، اور میں دوڑتی ہوئی آئی گھر اور آ کر اپنی ماں کو جھنجھوڑا، اماں یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تو کہا ہاں بیٹی تو سچ سن رہی ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عائشہ کی چیخ نکلی زور سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اوپر چوبارے پہ قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے چیخ کی آواز سنی، نیچے آئے، کہ عائشہ کو کیا ہوا؟ کہ وہ جو الزام لگا ہے اس کا اسے آج پتہ چلا ہے۔ تو ابوبکر صدیق کہنے لگے سبحان اللہ، جو کام ہم نے کفر میں نہ کیا اس کا الزام اسلام میں ہم پہ لگایا جا رہا ہے، اور خاموش ہو گئے۔ کوئی اللہ کے نبی کے سامنے جا کر گلہ نہیں کیا۔ ایک صبر سیکھ لو، ایک معافی سیکھ لو۔ یا رسول اللہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی بیگم، یہ جنت کی بیوی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوہ نہ کر لبوں کو سے، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اور اللہ کے نبی پریشان ہو کر حضرت اسامہ کو بلایا، اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ وحی کیوں رکی؟ بتانے کے لیے کہ افواہیں کتنی تباہی پھیلاتی ہیں، لہٰذا سنی سنائی یہ جو سوشل میڈیا نے تباہی پھیلا دی، جھوٹ جو سوشل میڈیا میں پڑھتے ہیں اس پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ سفر کرو، کسی کے ساتھ معاملہ کرو، پھر اس کے بارے میں بولو، خالی خبر پڑھتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سوچو میرے نبی کا کیا لیول ہوگا درد کا کہ اسامہ سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ شادی آپ نے کی تھی یا اللہ نے کی تھی؟ آپ نے کہا اللہ نے کی تھی۔ تو اللہ آپ کو غلط چیز دے سکتا ہے؟ تو آپ کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا، علی تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عورتوں کوئی کمی ہے آپ کے لیے؟
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جملہ ساری زندگی میرے دل میں ایسا زخم لگا کہ موت تک وہ زخم نہیں بھرا، کہ آپ کو کوئی عورتوں کی کمی ہے، یعنی آپ کوئی اور کر رہے ہیں۔ اور آپ بریرہ سے پوچھیں جو خادمہ ہے، جب بریرہ آئی نا حضرت علی نے اس کی پٹائی شروع کر دی، ٹھو ٹھو ٹھو، وہ بیچاری حیران پریشان ہو، میں کیتا کی ہے؟ پھر کہنے لگی اللہ کے نبی سے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ وہ تو بیچاری سہم گئی۔ آپ نے کہا بریرہ میں کون ہوں؟ سنگینی کو سوچو، بریرہ میں کون ہوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیا بریرہ کو نہیں پتہ کون ہے؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا پھر جو کہو گی سچ کہو گی؟ کہ جی ہاں۔ کہا عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ سیدھے مسجد میں آئے، بنی اوس اور بنی خزرج دونوں بیٹھے ہوئے، آپ ممبر پہ آئے۔ میں قربان جاؤں، یہ نہیں کہا عبداللہ بن ابی نے مجھے میری بیوی کے بارے میں بڑا ستایا ہے، کچھ لوگوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بہت ستایا ہے۔ من یعذرنی من رجل قد آذانی فی اہلی، اس خبیث کا نام نہیں لیا، او بیٹھایا ہے۔ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر اوس میں ہے تو بتائیں، میں ابھی گردن اڑاؤں گا، اگر خزرج میں ہے تو ہم اس پہ حملہ کریں گے۔ تو سعد بن عبادہ بڑے غیرت والے تھے، جنہوں نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی، پھر حضرت عمر کی بھی نہیں کی تھی، اور ملک شام چلے گئے تھے، بہت بڑے صحابی تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے، تو ہاتھ لگا کے دیکھ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ پیچھے اسید بن حزیر کھڑے ہوئے، ساتھ تو بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، تم منافق کا ساتھ دے رہے ہو۔ بس جی اوس و خزرج کی رگیں پھول گئیں، دونوں فریق کھڑے ہو کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے۔ میرے نبی نے ممبر سے چھلانگ لگائی اور درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ، میرے ہوتے ہوئے یہ کر رہے ہو تو میرے بعد میں کیا کرو گے؟ تو ایک دم سب رونے لگے، خاموش ہو گئے۔ پھر آپ حضرت عائشہ کے گھر گئے، اس وقت تک گھر نہیں گئے تھے جب سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھیں۔ حضرت عائشہ جب وہ واقعے کا پتہ چلا تھا، 3 دن گزر چکے تھے، نہ کھایا تھا، نہ پیا تھا، نہ سویا، نہ سوئی تھیں، روتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں۔ میرے نبی آئے اور پاؤں کی طرف بیٹھ کر سننا ذرا عائشہ، کوئی خطا ہوئی ہے تو پسند آئے توبہ کر، تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے دل کو اللہ کی یاد دلا دے۔ شک پر لوگ بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں، شک پر، کوئی ثبوت نہیں، شک پڑا سر لا دیتا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ کچھ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر تو سچی ہے تو اللہ تیرے بارے میں ضرور گواہی دے گا۔ حضرت عائشہ کہتی میرے آنسو خشک ہو گئے، میں سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اماں جواب دے، ام رومان کہنے لگا بیٹی میری ہمت نہیں میں کچھ بولوں، ابا آپ میری طرف سے جواب دیں۔ کہ بیٹی میری ہمت نہیں میں کچھ بولوں۔ فرمایا سچ بولوں تم مانو گے نہیں، اور جھوٹ بولوں اپنے اوپر الزام لگاؤں، میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، کہتی غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا دکھ درد اپنے رب کو سناتی ہوں۔ اور میں لیٹی ہی تھی کہ وہی شروع ہو گئی، اور میری ماں اور باپ ایسے خشک پتے کی طرح کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا حکم آتا ہے، حق میں یا خلاف۔ دونوں ماں باپ کے رنگ پیلے پھٹک ہو گئے اور ایسے کانپ رہے تھے کہ ایک دم وہی ختم ہوئی۔ آپ نے آنکھیں کھولی، آنکھیں بند ہو جاتی، پسینہ پوچھا اور مسکرائے، عائشہ مبارک ہو، اللہ تیری گواہی کے لیے آ گیا۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی۔ مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی، بیٹے بچے نے گواہی دی۔
عائشہ اماں پہ تہمت لگی، میرا اللہ کا واہ بن کے آیا۔ اور میں وہ پڑھ رہا تھا تفسیر کشاف، تو کیا ہے وہ جار اللہ زمخشری، وہ کہتے ہیں ان 14 آیات میں جتنا اللہ غضبناک ہو کے بولا ہے پورے قرآن میں اس طرح نہیں بولا۔ پورے قرآن فرعون بھی آیا، حامان بھی آیا، نمرود بھی آیا، ابو جہل بھی آیا، کسی پر ایسے غضب سے نہیں بولے جیسے ان 14 آیات میں الزام لگانے والوں پر بولے۔ آپ نے وہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم سے لے کر آخر تک۔ تو حضرت ام رومان کہنے لگی، عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر۔ کہنے لگی نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے آسمانوں سے میرے حق میں گواہی دی، میں اس کا شکر ادا کر۔ اور پھر اپنے باپ سے لپٹ کر کہنے لگی، بابا میرا گلہ ہے، آپ نے بھی میری گواہی نہ دی، آپ نے بھی میری گواہی۔ یہ سارا واقعہ سنا کے ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ان کو حد لگاؤ۔ حمنہ بنت جہش، زینب بنت جہش امہات المومنین کی بہن، حد لگی۔ حسان بن ثابت پہ حد لگی، مصہ پر حد لگی۔ عبداللہ بن ابی کو آپ نے آزاد کر دیا، اللہ خود نمڑ لے گا۔ تو مصہ ابو بکر کے بھانجے تھے اور غریب تھے، ان کا خرچہ ابو بکر اٹھاتے تھے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مصطح پہ خرچ نہیں کروں گا۔ تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ جرم کی ہیبت تمہارے سامنے آئے۔ کس پاک دامن نبی کے دل کے اندر اتری ہوئی۔ 23 سال میں بڑے دکھ دیکھے، لیکن اس واقعے کا دکھ میرے نبی کے سارے دکھوں پہ بھاری ہے۔ حضرت صدیق نے کہا میں آئندہ مصطح پہ خرچ نہیں کروں گا۔ جرم دیکھو، باپ کی قسم بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اور اللہ کو دیکھو، وہ ہائے میرے رب، کون مسکین؟ مصطح۔ سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کس جرم کی سفارش کر رہا ہے؟ کہ عائشہ پہ الزام کو معاف کر دو، عائشہ پہ الزام کو معاف۔ لا یأتل منکم اولو الفضل والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمہاجرین والمساکین الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ یہ واقعہ تمہارے لیے موت تک سبق ہے، اور میرے بچے بیٹھے ہو، میں نے ساری زندگی معاف کیا۔ تم میری شہرت تو دیکھ رہے ہو، لیکن اس میں چھپے ہوئے جو طوفان ہیں وہ میں تمہیں کیسے دکھاؤں۔ زندگی ہے، مومن خان کا شعر یاد آ گیا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے۔ میں نے ساری زندگی معاف کیا ہے، تم سب کو، استادوں کو، بچوں کو، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معاف کرنا سیکھو۔ اس سے بڑا دکھ میرے نبی نے نہیں دیکھا، اور اس سے بڑا دکھ ابو بکر نے نہیں دیکھا کہ ایسی پاکیزہ بیٹی پہ تہمت لگے۔ نبی کی محبوب، نبی کی پیاری عائشہ، جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یا عائشہ، عائشہ نہیں کہا محبت سے، یا عائشہ انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ تو میرا نبی کہہ رہا عائشہ، عائشہ نہیں، عائشہ، جب سے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگ رہی ہے۔
ان پہ الزام، کیا دکھ بیتا، باپ کے دل پہ کیا دکھ بیتا، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر مستہ کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ میں نے آج تک کبھی خطا نہیں کھائی اس میں، بڑی سے بڑی چٹان میرے اوپر گزری، میں نے 1 منٹ میں معاف کیا۔ میرا دل سب سے صاف ہے، کسی کی نفرت نہیں، کسی سے بغض نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی کے اندر میں غصہ نہیں، کسی کے لیے انتقام نہیں۔ اللہ تم میرے بیٹے بچے ہو، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، کوئی میں شو نہیں مار رہا ہوں، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، ریاکاری ہے یا میرے لیے ہے، سبق کی وجہ سے سبق سنا رہا ہوں، اسے صاف رکھو، جھکنا سیکھو، جھکنا سیکھو۔ جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ نیچے جاتی ہے کہ اوپر جاتی ہے؟ تم نے بلندی پہ چڑھنا ہو، بلندی پہ کیسے چڑھو گے؟ ایسا چڑھو گے؟ کانڈتے باہر تو سب پچھا جا ڈانا، کمر ٹوٹے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر تم نے اوپر چڑھنا تم ایسے چڑھو گے، ایسے چڑھے گا تو کم وقت کھڈے سے جا کے مرے گا، لاش بھی نہیں لبے گی۔ بلندیوں کو طے کرنا ہو جھکنا پڑتا ہے، ہار ماننی پڑتی ہے۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ قبر روشن کرے، اتنا انہوں نے اس بات کو سبق میں دہرایا، جو ہارا سو جیتا۔ یہاں نقش کر دیا کہہ کے کئی کتابیں پڑھی نا ان سے، ہر سبق جو ہارا سو جیتا۔ بیٹا ہار مان لو، ہار مان لو، معاف کر دو، نہیں کرنا پھر بھی کر دو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، اللہم اغفر ان لم تغفر فاغفر، یا اللہ مجھے معاف کر، نہیں کرنا پھر بھی کر۔ ابن جوزی نے وہ کتاب الحمقاء لکھی ہے نا، کبھی پڑھی تھی، تو ایک بدو جب وہ وہاں سے نکلے نا مزدلفہ سے، تو جا کے کنکر مار کے طواف زیارت کرنا تھا، تو وہ دوڑا نکلا مزدلفہ سے، مینا میں جا کے کنکر مارے، پھر وہاں سے دوڑتا ہوا بیت اللہ پہنچا تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کہنے لگا یا اللہ بعد میں رش ہو جائے گا، پتہ نہیں میں تینوں نظر بھی آواں کہ نہ آواں، میں نے ہنے معاف کر دے۔ تو بیٹا ایک بنیاد بتائی ہے، سبق تو بے شمار ہیں، ایک ہیرو جیسا سبق دے رہا ہوں، معاف کرو۔ بیوی کو خاص طور پر، بچوں کو خاص طور پر، ماں باپ کے آگے جھکو، چاہے زیادتی کریں پھر بھی جھکو۔ معاف کرنا سیکھ گئے تو اونچا لے جانا تمہارے رب کا کام ہے۔ ایسا ہوگا جیسے تمہاری پتنگ کی ڈور تمہارے خالق کے ہاتھ میں آ گئی، وہ تمہیں اڑائے گا۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ معاف کرنا سیکھو اور صبر کرنا سیکھو۔ یہ اس کے صبر کے بغیر تو معاف کر نہیں سکتے ہو۔ معاف کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو۔ 2 صفتیں بتا رہا ہوں، تمہاری زندگی 14ویں کا چاند بن جائے۔ نیت کرتے ہو سارے بچے؟ سال لگاؤ، اسباب ہیں ضرور سال لگاؤ۔ قرضہ لے کے نہیں جانا، صاف کہہ رہا ہوں، قرضہ ادا نہیں کرتے مولوی، ہوتے ہی نہیں تو ادا کیا کریں بیچارے۔ اور میں نے 1980 میں سال لگایا تھا، سستا زمانہ تھا، کراچی تک میری تشکیلیں ہوئیں، 5000 روپیہ خرچ آیا۔ اب سال 2-2.5 لاکھ سے کم، اتنا تو ہوتا ہوگا خرچہ۔ تو جس کے پاس ہے ضرور لگاؤ،
جس کے پاس جتنا ہے اتنا لگا لو، پھر اللہ سے وسعت مانگو، جب اللہ وسعت دے نکل جاؤ۔ لیکن میری نصیحت ہے، قرضہ لے کے نہیں جانا۔ تبلیغی آئیں گے چکر لگانے۔ مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کا واقعہ یاد آ گیا دور حدیث میں، دیکھو کہاں میں پیچھے چلا گیا 1980 میں۔ فرمایا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت تبلیغ والے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ 3 چلے لگاؤ، اور گھر والے کہتے ہیں کہ نہ جاؤ، تو آپ فرمائیں کیا کروں؟ کہنے لگے اگر خرچہ ہے تو گھر والوں کی نہ سنو اور نکل جاؤ، اور اگر خرچہ کوئی نہیں تو تبلیغ والوں کی نہ سنو، گھر بیٹھے رہو۔ یہی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بوجھ لے کے نہیں نکلنا۔ ہاں کسی کے پاس ادا کرنے کی وسعت ہے جائے، چونکہ اس وقت یہ تمہارا وقت ہے، اس میں اپنے آپ کو دیکھو۔ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ کس جانے کے بعد، مہندی کے پتے جو ہوتے ہیں نا، ایویں نہیں سرخ ہو جاندے، رگڑے کھا 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 تب جا کے رنگ نکلتا ہے، ہاتھوں پہ سجتا ہے، ہتھیلیوں پہ سجتا ہے، ماتھے پہ سجتا ہے۔ تو ایسے ہی اس راہ کی یہ مشقتیں اس کا زیور ہے۔ تو میری یہ نصیحت ہے، وقت ضرور لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ گھر بیٹھ جاؤ، جتنا ہے اسباب اس کے مطابق نکلو اور اللہ سے آگے مانگو، نہ ہو واپس چلے جاؤ، پھر اللہ سے مانگو۔ ضروری تو نہیں ابھی سال لگانا، میں تمہیں بیٹا وہ بتا رہا ہوں جو فطرت کے مطابق ہے، کہ میرے نبی نے تنگی نہیں ڈالی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے دل کو اللہ کی یاد دلا دے۔